سامعین محترم، حضرت بابا مجنوں شاہ مداری ملنگ 1733 عیسوی میں اس خاکدان گیتی پر رونق افروز ہوئے اور عہد شباب میں منصب خلافت سے سرفراز ہو کر آپ نے سلسلہ دیوان گان سلطانی کی قیادت سنبھالی۔ سامعین، بابا مجنوں شاہ کے رشدی مورث اعلیٰ حضرت سلطان حسن دیوان مداری کو ان کے عہد میں سلطنت مغلیہ کے بادشاہ شاہ شجاع نے تبلیغی و اشاعتی اسفار کے لیے کچھ مراعات دی تھی۔ اس زمانے کی ایک سند محررہ 1659 عیسوی کی راجشاہی کے دفتر میں موجود ہے، جس میں بادشاہ شجاع نے حضرت سلطان حسن دیوان مداری کو کچھ اختیارات دیے تھے، اور پہلا اختیار یہ دیا کہ جب کبھی بھی تم لوگوں کی ہدایت یا سیر و سیاحت کے لیے شہروں، دیہات، اضلاع اور جہاں کہیں بھی اپنی خوشی کے مطابق جانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے کہ جلوس کا سارا ساز و سامان مثلاً علم، جھنڈے، پھریرے، بانس، عصا، ڈنکا، ماہی، مراتب اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب تم ملک کے کسی حصے میں جاؤ تو مالکان دیہات اور کاشتکار تمہیں اپنی دولت سے یعنی تمہارا خرچ علاقے کے مالکان اور کاشتکار سامعین، حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری اپنے مورث اعلیٰ حضرت شاہ سلطان حسن دیوان مداری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماہی، مراتب، ڈنکا اور نشان یعنی علم کے ساتھ شاہانہ کروفر سے تبلیغ رشد و ہدایت کے لیے اڑیسہ، بہار اور بنگال کے علاقوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور عوام ہندو ہو یا مسلمان سب بلا تفریق مذہب و ملت مجنوں شاہ سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے جبر و استبداد کے خلاف بلا کسی خوف و دہشت کے انہوں نے 1763 عیسوی میں سب سے پہلے آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھی اور رفتہ رفتہ اس تحریک میں ترقی ہوئی تو 1766 میں مکینزی کو فیصلہ کن شکست دی اور 1769 عیسوی میں کمانڈر کیتھ کی فوج کو زبردست شکست دے کر اس کا بھی سر قلم کیا، اور 1770 عیسوی میں باقاعدہ ملنگوں اور مداری فقیروں کے علاوہ دیگر برادران وطن کی ایک جماعت لے کر بنگال سے بہار میں داخل ہوئے۔ بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری کئی مہینوں تک شمالی بنگال کے مختلف اضلاع اور ضلع ڈھاکہ میں پرچم جہاد بلند کرتے رہے، اور 1771 عیسوی میں لیفٹیننٹ ٹیلر کی فوج بھی شکست کھا کر بھاگی۔ 1772 عیسوی میں حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری نے ناٹور کی رانی بھوانی کو ایک خط سونپا، جس میں ملک کی فلاح و کامیابی کی ترجمانی کی حلفیہ بات لکھی ہوئی تھی، اور اس مقصد عظیم کے لیے ہر ظلم گوارا ہے یہ مفہوم پیش کر کے ان سے مدد مانگی۔ سامعین، کئی انگریز کمپنیوں نے کئی چھاونیاں ان مسلح فقیروں اور سنیاسیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کی، لیکن بابا مجنوں شاہ ان کے لیے چھلاوا بنے ہوئے تھے۔ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، اور بابا مجنوں شاہ بھی اپنی اس تحریک سے پیچھے باز نہ آتے تھے۔ اپنے مریدین و خلفاء کی ایک جماعت جیسے کرم علی شاہ مداری، مومن علی شاہ مداری، چراغ علی شاہ مداری، ظہوری شاہ مداری، متی اللہ شاہ مداری، فرخندہ شاہ مداری، عیسیٰ شاہ مداری، موسیٰ شاہ مداری، بدھو شاہ مداری، پیر گل شاہ مداری، نیکو شاہ مداری، عمومی شاہ مداری، نور الحمد شاہ مداری، علاوہ ان کے بہت سے حضرات کو لے کر سب سے پہلے آزادی کا بگل بجایا، اور ملک کے مختلف حصوں اڑیسہ، بنگال، بہار، آسام اور اودھ، کرناٹک اور آندھرا پردیش اور پورے ملک سے غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے شہر شہر، گاؤں گاؤں میں آزادی کا پرچم لہرایا۔ بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری نے 1776 عیسوی میں فرنگیوں کو ایک اور شکست دی، جس میں لیفٹیننٹ رابرٹسن بھی شدید طور پر مجروح ہوا، اور تاریخ 29 دسمبر 1786 عیسوی میں لیفٹیننٹ برمن کی فوج پر مجنوں شاہ نے حملہ کیا۔ بالآخر اس مرد مجاہد وطن مجنوں شاہ ملنگ مداری کو 1787 عیسوی میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور مدار کا یہ شیر زخمی ہو گیا تو اسے وصل حقیقی کا احساس و عرفان ہوا۔ اس نے مریدین و متعلقین کو وصیت کی اور فرمایا کہ مجھے مکن پور شریف لے چلو، اور جب میں مر جاؤں تو وہاں کی مٹی میں مجھے دفن کر دینا۔
آپ کے مریدین و متعلقین نے 3 دن کے سفر کے بعد آپ کو مکن پور شریف آستانہ قطب المدار پر حاضر کیا۔ یہاں پر بھی بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا کہ زخمی حالت میں بھی حضرت سید روح الاعظم میاں کو ساتھ لے کر ایک انگریز کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور آپ واصل بحق ہو گئے۔ آپ کا آستانہ عالیہ مکن پور شریف میں مرجع خلائق ہے، جو مجنوں شاہ کی گڑھی کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین، مجنوں شاہ نے شجاعت دکھائی، اپنی ہستی وطن پہ لٹائی، تو ہم بھی ان کی یاد میں محفل سجائیں، جشن آزادی ہم سب منائیں، جشن آزادی ہم سب منائیں، جشن